بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان ہجڑوں پر بھی لعنت کی ہے جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کی، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے یا ان کی طرح بات چیت کرے۔ ان جیسا مضمون دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ جو عورتیں مردوں کا لباس پہنے ان پر بھی لعنت، یا مرد عورتوں کا لباس پہنے۔ عورت اگر تنگ لباس پہنتی ہے تو وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر پڑا تو انہوں نے اٹھا کر صاف کیا اور منہ میں رکھ لیا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ ایسا نہ کیجیے، اجمیوں میں یہ طریقہ معیوب ہے، اور وہ ایسے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو برہم ہو کر فرمایا، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑوں؟ پاس اہل ہوا، فیشن پرست مغرب زدہ لوگوں کے طعن و تحقیر سے کسی سچائی اور پاک بازی کو چھوڑ دینا تو ابو طالب کا شیو ہے، اور ساری ملامتوں کی جرمٹ میں حق کے سامنے گردن ڈال دینا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سنت۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ایماندار کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اسوہ قابل تقلید ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک تالاب میں سے کھیت میں پانی دے رہے تھے۔ کچھ آدمی اس طرف آئے، ان کے پیروں سے نالی کی ڈول ٹوٹ گئی اور پانی باہر نکل پڑا، اور پانی باہر بہنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پانی کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً بیٹھ گئے، پھر اسی کیچڑ میں لیٹ گئے جو وہاں موجود تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان لوگوں کی لاپرواہی پر مجھے غصہ آیا، ساتھ ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ لہٰذا میں نے اس ارشاد گرامی کی تعمیل کی، یعنی نہ بدن کی پرواہ، نہ کپڑوں کا خیال، نہ لوگوں کے ہنسنے اور مذاق اڑانے کی فکر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان مبارک کی تعمیل سب سے مقدم ہے، اس کے مقابلہ میں سب کچھ ہیچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے حاضرین سے فرمایا، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اب اس حکم کی تعمیل کیسے کی گئی، اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے کے پاس تھے، جیسے ہی یہ ارشاد مبارک کانوں میں پڑے فوراً بیٹھ گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تب وہاں سے اٹھ کر آگے گئے۔ یہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صاحب کا واقعہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا، انسان جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا
کہ اسے اٹھا لو، کسی اور کام میں لے آنا۔ ان صحابی نے جواب دیا، نہیں خدا کی قسم، میں کبھی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف، بحوالہ مشکوٰۃ شریف۔